اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی میں، اور آج میرے مہمان ہیں جناب راجہ رفاقت علی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہیں، پاکستان کہ جو حالات ابھی جن حالات سے گزر رہا ہے، جو مسائل کا شکار ہے، اس حوالے سے رائے صاحب سے گفتگو کریں گے۔ رائے صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ رائے صاحب، میرا اسپیسیفکلی آپ سے سوال یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے نہ نوازا ہو، ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ پہاڑ ہیں، یہاں پہ صحرا ہیں، یہاں پہ سمندر ہیں، بلکہ آپ اگر ریسورسز کی بات کریں یا منرلز کی بات کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے یہاں پہ نوازا ہوا ہے۔ مین پاور بھی بہت زیادہ ہے، جو یوتھ ہے اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، قانون موجود ہے، اس کے باوجود برین ڈرین ہو رہا ہے۔ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر جانا پسند کر رہے ہیں، تعلیم اپنے ملک میں حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے ملک میں نوکری کرنا پریفر نہیں کرتے۔ جب ایک ملک سے لوگ برین ڈرین ہو کے جب دوسرے ملکوں میں جا کے سرو کریں گے، ظاہری بات ہے اس کے بہت سارے محرکات ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، ان کے چھوڑ جانے کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ اپنا گھر کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ روکی صوبی بھی کھانے پہ، لیکن جو حالات و واقعات جو نظر آ رہے ہیں، ہر بندے کا یہ رائٹ ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جہاں جس ملک میں جاب کرنا چاہے وہ کرے۔ تو رائے صاحب، آپ یہ بتائیں کہ تمام ریسورسز ہونے کے باوجود ادارے موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کی وجوہات کیا ہیں رائے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راجہ یاس صاحب، آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ نے اسپیسیفکلی پاکستان کے بارے میں سوال کیے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی نام ہے جو پاکستان میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، ویسے ہم سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں۔ اسپیسیفک کوشچن آپ کا ہے کہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایجوکیشن بھی ہے۔ آپ آج کا ٹاپک اٹھا لیں، آج ٹیچرز در بدر ہو رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، گورنمنٹ اسکولوں کو وہ ختم کر رہے ہیں، پینشن کا جو اصول ہے اس کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میری ایجوکیشن ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے ہے، میں 5 روپے یا 3 روپے دے کے ماہانہ پڑھاؤں، کیا ایک غریب ملک کے بچے، یہ ملک غریب ہے بنیادی طور پہ بہت امیر، اس کو غریب کر دیا گیا ہے، ہمارے وسائل کو محدود کر دیا گیا، ہمارے مسائل کو بڑھا دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو ختم کر کے پرائیویٹ ہر چیز کو کریں گے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، یہ دن بدن ایک دلدل میں پھنستا جائے گا۔ ہمارے جو حکمران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ نہیں ہے، ایک گورنمنٹ نگران چل رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن آزاد اور مختار ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے الیکشن نہیں ہوں گے، لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہوگی، کوئی گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگی، گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگی تو آپ کے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا یہ پیچھے ایک جو فیصلہ آیا ہے پروسیجر ایکٹ پہ، جو انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ہی مسائل سارے حل کر سکتی ہے، اور وہ ایک سپریم انسٹیٹیوشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بات ان کی درست ہے۔ ہمارے اس پارلیمنٹ، دیکھیں میری کوئی بھی گریوینس ہے نا،
وہ اگر کوئی ایڈریس ہوگی فرسٹ تو وہ پارلیمنٹ سے ہوگی. اگر ہماری مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہمارا کوئی قانون سازی کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ تو بنیادی تو قانون سازی کے لیے بنی ہے. قانون ہو گئے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. عمل درآمد ہوگا, ہمارے بہت سے مسائل ہو رہے ہیں. اور قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, قانون مختلف نہیں ہونا چاہیے. امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, جو ہمارا ہم دیکھتے آ رہے ہیں روزمرہ ہم ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں. راج صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا وہ دوہرا ہے, وہ ایک نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول, ان کی اپنی تعلیم, ان کا اپنا سلیبس. گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کی تو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں کسی چیز کی کوئی سہولت ہی نہیں ہے. آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے میٹرک کیا, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, آپ یقین کریں میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوں, وہاں پہ واش روم تک نہیں تھے. ہمیں واش روم استعمال کرنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا. اگر یہ کرائٹیریا آپ ہر بندے کو دیں گے تو کیا وہ ملک پروان چڑھ سکے گا؟ کیا ایجوکیشن کا معیار آپ دیکھیں ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس, ان کی ایجوکیشن کا کیا معیار ہے, ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کا ان کا کیا معیار ہے, ٹیچرز کا کیا معیار ہے. گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں وہاں پہ ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, بچوں کو خود پڑھنا پڑتا ہے, بچے خود گائیڈیں لیتے ہیں. ہمارا گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے نا, وہ بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ گائیڈس پہ لے رہے ہیں. ہمارے یہاں کو مینٹلی وہ ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. غریب کا, اسٹیٹ کا یہ کام ہے, اسٹیٹ ہر بندے کو امید نہیں کر سکتی, لیکن اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ ہر فیسلٹی ہر بندے کو ایکول دے. اگر وہ ایکول دے گی ایجوکیشن میں, ہیلتھ کا اسٹرکچر دیکھ لیں, پرائیویٹ اسکول سارے آپ کے بن گئے ہیں, ہاسپٹلس وغیرہ. اب لوگ پریفر ہی نہیں کرتے گورنمنٹ اپنا ہاسپٹلس کو. رائے صاحب, میں قطع کلامی معاف, جب آپ کا جو تعلیم دیکھ لیں ڈپارٹمنٹ, صحت کا شعبہ دیکھ لیں, باقی ایگریکلچر دیکھ لیں, یہ تین ہی مین کام ہیں. جب آپ اس میں بجٹ میں دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹیج ان کو جا رہا ہے, ہماری پرائورٹی نہیں ہے, نہ تعلیم پرائورٹی ہے, نہ صحت پرائورٹی ہے. جو یہ زرعی ملک ہے اور کاریز یہاں پہ موجود ہے, جو کھالے بنے ہوئے ہیں, اتنی زراعت ہے, اتنی مین پاور ہے, کیا گورنمنٹ ان کو بیج نہیں دے سکتی, سستے داموں کھاد نہیں دے سکتی, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی؟ سب چیزیں ہونے کے باوجود جب پرائورٹی ہی نہیں ہے, جب بجٹ ہی آپ نہیں رکھیں گے, تو کس طریقے سے آپ اس میں بہتری لائیں گے؟ آپ نے کسی چیز میں بہتری لانی ہے تو آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے, فائنینس ہونا چاہیے, ادارہ بنائیں گے, پیسے استعمال کریں گے, ٹیچرز کو دینے آپ نے. تو اب آتے ہیں رائے صاحب کہ اس کا سلوشن کیا ہے. یہ جو پاکستان کے حالات ہیں, بنیادی آپ نے اسٹیٹ کی بات کی, تھوڑا سا میں آپ کی رائے سے ڈیفر کروں گا. اسٹیٹ تو ہے, گورنمنٹ بھی ہے, لیکن وہ جو گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آتے ہیں, ہر شخص, وزیر, مشیر, بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ, ہر شخص اپنا فائدہ دیکھنے کی غرض سے جڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب پہ ذرا سی سختیاں ہوئیں, تھوڑا سا مشکل ٹائم آیا, سارے پارٹی سے, سب لوگوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی. بات تو تب بنتی تھی کہ ہمارے لیڈر پہ مشکل ٹائم آیا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں, سارے چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے یہ ساری مفاد کی جنگ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے عمران خان کے ساتھ ہوتے, ابھی وہ پابند سلاسل ہیں. تو یہ جو جتنی پارٹیز ہیں, جو بھی آتی ہے, آپ نے کہا نا حکومت وہ کرے, حکومت کے جو ساتھ جو افراد جڑے ہوتے ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر, وہ اپنے للے تللے ختم کریں گے تو پھر نیچوں پہ آئے گا نا. ان کی عیاشیاں, ان کے پیٹرول, ان کی گاڑیاں, ان کے باہر کے ٹور, اور ان کے نجی جو آپ کو پتہ ہے معاملات ہوتے ہیں, سارا گورنمنٹ کے طور پہ ہوتا ہے. جاتے وہ اپنے سیر و تفریح کے لیے ہیں, جس طرح حج عمرے پہ آپ بہتر جانتے ہیں, وہ ہوں گے وزیر مشیر لیکن جائیں گے سرکاری خرچے پہ. تو وہ جو پیسہ عوام پہ لگنا ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, گلی پکی ہوتی ہے, روڈ بنتی ہے, اگر 1 کروڑ روپیہ مختص ہوا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے 45 لاکھ لگے اس روڈ پہ, باقی سارا کمیشن کے ماد میں چلا گیا ہے. تو رائے صاحب آپ یہ بتائیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے یہ جو سیاسی ماحول ہے, ابھی یہ بھی کہا رہا ہے کہ میاں صاحب بھی آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتری لا
لائی جا سکتی ہے. اس ملک میں امیر امیر سے امیر تار ہوتا جا رہا ہے اور غریب اس چکی میں پستا جا رہا ہے. تو آپ اینڈ پہ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو موجودہ صورتحال ہے کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ راج صاحب آپ نے بہت سارے سوالات کر دیے اور ڈیفینیٹلی یہ سوالات بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے ان کو اجاگر کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑا ایک سیدھا سے بتاؤں، جب 2007 میں تحریک چلی افتخار محمد چودھری کی، تو میں اس وقت ہائی کورٹ کا وکیل نیا نیا بنا تھا، شاید اس وقت نہیں تھا لیکن کچھ مہینوں کے بعد بن گیا. میں نے وہاں سے ایک چیز سیکھی، رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن. اب یہ دو چیزیں دو کہ ہم لا کے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو پڑھ رہے تھے، جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو میں نے کہا یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، ملک نہیں ہوگا، وہ جنگل بن جائے گا. جو جتنا طاقتور ہوگا اتنے کمزور بندوں پہ وہ اپنا ظلم کرے گا. ہمارا کوئی بھی ادارہ ہے، ہر ادارے کی جو پاورز ہیں، جو لمیٹیشن ہے یا جو اس کا ایکٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن نے ڈسکرائب کر دی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنی اس لمٹ کو کراس نہیں کرے گا. جب یہ ادارے اپنی لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو مسائل وہاں پہ بنتے ہیں. پھر ہمارا جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروا سکے. جس ملک میں جوڈیشری کی رسپیکٹ ہوتی ہے، جو جوڈیشری اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروانا جانتی ہے بذریعہ ایگزیکٹو یا بذریعہ جو بھی ہے، جو لا انفارمیشن ایجنسی ہیں، لا انفارمیشن ایجنسیز ہیں، ان کے ذریعے وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتے ہیں. میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دے دوں، میں آپ کو انڈیا کی مثال دے دوں. دو کہ ہماری جوڈیشری میں 2-3 وزیر اعظم انہوں نے آؤٹ کر دیے، اٹھا کے باہر پھینک دیا. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے طاقتور فیصلے ہونے کے باوجود بھی آج ہم اسی نیچ پہ ہیں. وہی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے ایجوکیشن، ہمارا ہیلتھ، ہماری بیوکریسی. سب سے پہلے آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے کوئی پلان نہیں دیا. کوئی بھی ملک 4-5 سال کا پلان نہیں دیتا، وہ اپنی نسلوں کو 100 سال 50 سال کا پلان دیتا ہے. ایجوکیشن آپ کا وہ واحد ہتھیار ہے جو اس پورے نظام کو بدل سکتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایڈز میں جب بھی کوئی آتی ہے جاب کی، ماسٹرز یا ایم فل کو وہ مانگتے ہیں یا جو بھی مانگتے ہیں، اس میں وہ بڑا کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ جو فارن کو کوالیفائڈ ہوگا اس کو پریفرنس دی جائے گی. اٹ مینس کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، ان پہ اگر پریفرنس آپ کو فارن کوالیفیکیشن ہے تو پھر فارن کوالیفیکیشن میرے جیسا یا عام ہر بندہ تو باہر سے ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتا. پھر وہی آپ کے اوپر راج کرتے ہیں. جب وہ آپ کے اوپر راج کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ آپ کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں. کوئی بھی مجھے آفیسر بتا دیں پاکستان میں کہ جو ایک تھیم کو لے کے چلا ہو، جو کانسٹیٹیوشن کو لے کے چلا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کے چلا ہو، ہوں گے بہت افیو، بہت کم، ٹھیک ہے. لیکن اس پورے ملک کے جو معاملات ہیں وہی سارے گڑبڑ ہیں. اگر آج آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف، بالکل نواز شریف کو آنا چاہیے، اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے. اگر عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. عمران خان کو باہر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں عمران خان کو ڈیفینیٹلی باہر ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیں عمران خان کے اتنے کیسز بنے ہیں، یہ دیکھنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، یہ دیکھنا ہے ججز کو، یہ دیکھنا ہے جوڈیشری نے کہ آیا عمران خان نے یہ کام کیا، اگر کیا ہے تو اس کو سزا دیں، نہیں ہے تو اس کو باہر کریں، الیکشن کرائیں. اگر عوام اس کو منتخب کرتی ہے تو وزیر اعظم بن جائے. نواز شریف کو کرتی ہے، جس مرضی کو کرتی ہے. لیکن یہ سارے مسائل ہمارے تب ہی حل ہوں گے جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. مجھے اور آپ کو بااختیار بنا جائے گا. ہماری ووٹ جس کو ہم کاسٹ کریں گے اس کی رسپیکٹ ہوگی، اور اس رسپیکٹ کو اور وہ ہمارے مسائل حل کرے. یس، اور اس رسپیکٹ کو پارلیمنٹ میں دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، قوم کو بتایا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پارلیمنٹ ہماری آزاد ہو جاتی ہے، خود مختار ہو جاتی ہے، تو یقین کریں کہ آپ کے 80% مسائل یہیں سے ختم ہو جائیں گے. یہ ہمارے یہاں آئے دن یہ دیکھیں، سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے. نہ وہ بچوں کو تعلیم دے پا رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ہیلتھ. سب سے بڑا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. کوئی بندے کو شورٹی نہیں ہے کہ وہ صبح شام آئے گا، آیا وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، وہ لوٹا جائے گا کہ نہیں، اس کی عزت بھی بحال ہوگی کہ نہیں. خواتین جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، آج کل عام ٹی وی چینل پہ دیکھیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ مسائل دن بدن ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس قوم کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے.
نہیں تو آپ کے حالات بھی وہی ہوں گے جو دوسری مسلم امہ کے ہیں، ان کو ہر بندہ مار رہا ہے، اور پھر کیا آپ اس قوم کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں اس ملک کو سارے مل کے ساتھ لے کر چلیں، اس ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں۔ صرف ایک ادارہ کام نہیں کرتا، اس کا بوجھ جوڈیشری پہ آ جاتا ہے، جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب جوڈیشری عام مسائل چھوڑ کے ان کے فیصلے سننا شروع کرے، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جب یہ ٹائم لگے گا تو یہ اس قوم کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم سارے ادارے، ہم سب انسان اپنا اپنا کام خود بانٹ لیں اور انصاف کے ساتھ کریں، نیت کے ساتھ کریں، اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مسائل آلموسٹ ختم ہو جائیں گے، اور یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہوگا، ادروائز نہیں۔ رائے صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور اپنی قیمتی جو آراء ہیں ان سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اور پاکستان اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ سب کو اپنی محنت کوشش کرنی چاہیے، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں، آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، صرف موجود نہیں ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی انفورسبلٹی موجود نہیں ہے۔ جب تک قانون صحیح طریقے سے انفورس نہیں ہوتا، یہاں ایک بات کی جاتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہے۔ امیر اگر کروڑوں کا جرم کرے گا تو وہ پکڑا نہیں جائے گا، غریب اگر ایک چھوٹا سا بھی جرم میں کسی میں انوالو ہو گیا تو اس کو پکڑ لیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ ویسے تو اوورآل ایک بات کی جاتی ہے، تو گزارش اس طرح تمام ادارے اپنا اپنا رول ادا کریں پاکستان کی ترقی کے لیے، اور اپنی اپنی ایفرٹ کریں جہاں جہاں موجود ہیں۔ جس طرح ہمارا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا، تو ہم اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ باقی جتنے ادارے موجود ہیں سارے اپنے اپنے تئیں کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ چینج آئے گا، ہم مل کر نا امید نہیں ہیں، پر امید ہیں۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو اس سارے سسٹم کو تبدیل کرے گا، پاکستان کے حالات میں بہتری آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ رائے صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔